اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج انتہائی اہم موضوع کی جانب ہم بات کریں گے کہ کنسیپٹ آف حلال حرام، اسلام میں حلال اور حرام کا کیا کنسیپٹ ہے۔ آج اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ جو شرعی طور پر حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے وہ حلال ہے، اور جو تم کو جس چیز سے منع کر دیا گیا ہے وہ تمہارے لیے حرام ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہی چیزوں کو جو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دی ہیں مومنوں کو بتایا کہ یہ حلال ہیں، اور جو حرام قرار دی گئی ہیں ان کی نشاندہی کی کہ یہ حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہیں، اس کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو مسلمانوں کے لیے حرام ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں جو مسلمانوں کے لیے حلال ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے، کچھ لوگ جو ہیں وہ آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے کہ اللہ کے نبی، یہ جو سود ہے اگر ہم کسی کو 10,000 دیتے ہیں تو اس سے اگر کسی سے 12,000 روپے واپس لے لیتے ہیں تو یہ بھی تو نفع ہے، اور وہ نفع ایسے ہی ہے جیسے ہم تجارت کرتے ہیں 10,000 کی چیز ہم 12,000 میں سیل کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح کے جب سوال کرتے تھے تو اللہ نے قرآن مجید میں سورۃ بقرہ آیت نمبر 275 میں کیا فرمایا؟ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قبروں سے اس طرح حواس باختہ اٹھیں گے جیسے کسی کو جن نے لپیٹ کر دیوانہ بنا دیا ہو، یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ سود بیچنا بھی تو نفع کے لحاظ سے ہے، ویسا ہی ہے جیسے سود لینا، حالانکہ سودے کو خدا نے حلال کیا اور سود کو حرام۔ تو جس شخص کے پاس خدا کی نصیحت پہنچی اور وہ سود لینے سے باز آ گیا تو جو پہلے ہو چکا وہ اس کا، اور قیامت میں اس کا معاملہ خدا کے سپرد، اور جو پھر لینے لگا تو ایسے لوگ دوزخی ہیں کہ ہمیشہ دوزخ میں جلتے رہیں گے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو حرام اور نفع سودے کو حلال قرار دیا تو بہت سارے جو تھے لوگ آ کر اس طرح کے سوال کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت آیت نمبر 275 سورہ بقرہ میں وضاحت کر دی۔ تو لہٰذا یہاں پر کوئی اباہم کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کسی شخص کو کوئی شراب کو حرام قرار دیا تو شراب حرام ہے، اس میں کوئی یہ نہیں کہے کہ بھئی شراب حرام کیوں ہے۔ اسی طرح زنا جو ہے حرام ہے اور نکاح جو ہے وہ حلال ہے۔ آپ اسی طرح بہت سارے کام ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حرام قرار دیا ہے، اور مسلمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کام کرے اور وہ جو ہے اس گناہ کا مرتکب ہو۔ اسی طرح اگر ایک شخص جو ہے وہ کاروبار کرتا ہے، کاروبار میں جھوٹ بولتا ہے اور نقل کو اصل بنا کر بیچتا ہے اور جائز پروفٹ بھی نہیں لیتا، اور جائز منافع جو ہے اس کو لینے کا پورا حق ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص جو ہے نقل کو اصل بنا کے بیچتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے، فریب کرتا ہے، دغا بازی کرتا ہے، تو ایسا جو رزق ہے اس کے لیے حرام ہے۔ تو اسی طرح جو شخص اگر کوئی ملاوٹ کرتا ہے تو ملاوٹ کرنے والا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی بازار سے جا رہے تھے، بازار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ گندم کو جو ہے اس میں تبدیل کر رہا تھا، یعنی وہ اس کو جو خشک گندم ہے اس کو اوپر کر رہا تھا اور جو تر گندم ہے جو گیلی گندم تھی اس کو نیچے کر رہا تھا بوری کے اندر۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو اس سے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ اللہ کے نبی، میں یہ خشک گندم کو تھوڑا اوپر کر رہا ہوں اور جو گیلی جو تھوڑی سی گندم ہے جو نمی والی اس کو نیچے کر رہا ہوں، وہ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اس کا ریٹ اچھا لگ جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ اسی طرح جو ہے باغ خریدتے ہوئے آپ باغ کے جو ہیں جب تک پھول لگے ہوتے ہیں، باغ کے پھول لگے ہوتے ہیں اور کسی کو منع کیا گیا کہ اس طرح جب پھول لگے ہوں تو اس پر کاروبار نہ کیا جائے، اس کو نہ لیا جائے جب تک کہ اس پر پورا پھل نہ لگ جائے، تب تک اس کا ریٹ طے نہ کیا جائے، کیونکہ وقت کا تقاضا ہوتا ہے کہ بعض کا پھول لگ جاتے ہیں پھل نہیں لگتا، تو لہٰذا یہ بھی جو ہے غلط قرار دیا ہے۔ اسی طرح ناپ تول میں کمی کرنے والا شخص جو ہے وہ بھی دغا باز ہے، دھوکہ دے رہا ہے، اور وہ بھی اس کے لیے حرام ہی ہے۔ تو لہٰذا اپنے بچوں کو حلال کما کر کھلائیں، خود بھی حلال کھائیں،
اور اپنی عارضی زندگی، یہ جو دنیائی زندگی ہے یہ عارضی زندگی ہے، اور قیامت کی زندگی جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ دنیا فانی ہے اور یہ ہر جگہ پر اس کا ذکر آیا ہے۔ انسان کی زندگی کو کسی نے مختصر بیان کیا کہ انسان کی زندگی ہے کیا۔ اس نے کہا، کسی بزرگ نے کہا کہ انسان کی زندگی ایک پانی کا بلبلہ ہے، تو وہ پانی کے بلبلے کی مانند ہے۔ انسان کی زندگی ایسے ہے اسے خود بھی نہیں پتہ کہ یہ کب کس وقت ختم ہو جائے گی۔ تو ایک مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے قیامت پر، روز محشر پر۔ تو جس کا ایمان روز محشر پر ہے، قیامت پر ہے، اللہ پر ہے، وہ کبھی بھی ایک مسلمان ہوتے ہوئے جس نے اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا، وہ کسی سے جھوٹ نہیں بول سکتا، وہ اسی طرح ناپ تول میں کمی نہیں کر سکتا، وہ اسی طرح اچھا پھل دکھا کر اس کو گندا پھل، ناقص پھل نہیں دے سکتا۔ تو یہ بھی میں ایک جو ہے ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ جو لوگ جو ہیں وہ سبزیوں والے یا ریڑھیوں والے جو پھل بیچتے ہیں، وہ اکثر اچھا پھل دکھاتے ہیں اور ناقص پھل جو ہے اس کو دھوکے سے نظر چرا کر اس میں رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی حرام ہے ان لوگوں کے لیے۔ تو لہٰذا اپنے بچوں کو حلال کما کر کھلائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں آپ کا جو رزق ہے اس میں، حلال رزق میں تھوڑا سا ہوتا ہے، اس میں اتنی برکت ڈال دیتا ہوں کہ وہ اس میں ساری آپ کی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں، یعنی تھوڑا سا میں اس کو بہت زیادہ کر کے آپ کو دیتا ہوں۔ تو اسی طرح بہت سارا حرام مال ہے، جیسے چوروں کے جو ہے کبھی بھی در پر جو ہے نا وہ چراغ نہیں جلتے۔ یہ اسی طرح کا ایک واقعہ ہے کہ ایک بزرگ تھا، اس کی جھونپڑی کو اس چوروں نے اس کو لوٹا، تو اس پر چراغ جل رہا تھا۔ تو پھر وہ کافی دیر بعد اس کو 2-3 مرتبہ اسی طرح اس بزرگ کو لوٹا گیا۔ تو ایک مرتبہ اس سے کہا دوسرے چور نے، یار ہم اس کو اتنا لوٹتے ہیں، دیکھو اس کا چراغ تو کبھی بجھا ہی نہیں ہے، اس کا چراغ تو ہمیشہ جلتا ہے، اور ہمارے گھر میں کبھی چراغ جلانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں۔ تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے، وہ عارضی طور پر اس سے لگتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں، میں نے دیکھا بھی ہے، یہ پریکٹیکل لائف ہے، کہ انہوں نے اپنے آپ کو بینک میں ایک غیر مسلم شو کیا ہے کہ ہماری زکوٰۃ سے پیسے نہ کٹ جائیں۔ آپ کو میں یہ واضح طور پر کہہ دوں، ایسا شخص مسلمان نہیں ہو سکتا جو زکوٰۃ دینے کی حیثیت رکھتا ہو اور وہ زکوٰۃ نہ دیتا ہو۔ اس لیے وہ اسلام کے مرتکب ہیں، وہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اسلام سے پھر جانے والے جو ہیں منافق لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ جو اللہ کے نبی کے منہ پر کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے، لیکن بعد میں وہ کہتے تھے کہ ہم تو مضائقہ خیز، یعنی کہ ہم تو ان کے ساتھ مزاح کرتے ہیں، اور اس واقعہ کا ذکر بار بار قرآن مجید میں آیا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، جو قرآن کی آیتوں کو نہیں سمجھتے، جو جھٹلاتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے، اس کی زندگی کو نمونہ بناتے ہوئے۔ ہمارے لیے کامل نمونہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ان کا کھانا، ان کا بیٹھنا، ان کا تجارت کرنا، ان کا گفتگو کرنا، ان کا اخلاق، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ہر لحاظ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے ہمارے لیے کامل نمونہ ہے۔ اگر کسی انسان نے زندگی میں اپنی دنیا بھی اچھی کرنی ہے اور آخرت بھی اچھی کرنی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا رسی کو وہ مضبوطی سے پکڑ لے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو اگر آپ لوگوں نے کامیابی کی طرف جانا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اپنی زندگی میں کر کے دکھایا ہے، ویسے کرو گے تو کامیاب ہوں گے آپ، ادروائز آپ کبھی بھی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔